اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام، انعام جو ہے اس کا مطلب ہے کیٹل، یعنی ڈومیسٹک اینیمل جو ہوتے ہیں وہ پالتو جانور، تو اس کو بولتے ہیں انعام۔ ہم اس کی 3 آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں، 1 2 3۔ تو آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد للہ یعنی کہ اللہ کی تمام تعریف اور اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس میں اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، شکر سب آ گیا۔ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو زمین سے آسمان تک پورا بھر جاتا ہے الحمدللہ سے۔ اس لیے جب بھی تمہیں کوئی بھی بات کے لیے جب تم کو کہنا ہے کہ ہاں شکر ہے، سب کچھ بھی ایسا بولنا ہے تو بولو الحمدللہ ہی بولو۔ تو الحمدللہ الذی، کہ تمام شکر اور تعریف اس اللہ کی ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے بنایا، تخلیق کی، کریٹ کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ آسمانوں کو یعنی پلورل ہے سماوات، اور والارض اور زمین۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا ظلمات جو ہے اندھیرے، پلورل ہے یہاں پہ، ظلمات، سماوات پلورل ہے نا، تو وجعل الظلمات، تو اللہ نے بنایا اندھیرا، والنور، اور نور کو، لائٹ کو۔ تو اگر نور جو ہے اس کو ہٹا دو تو اندھیرا ہی ہے نا، لیکن جب لائٹ آئے گی تو اندھیرا خود بخود چلا جائے گا۔ تو یہ جو چیزوں کو، جیسے اللہ نے کہا ظلمات، یعنی اس کو اللہ نے یعنی اندھیرے کو بنایا، اور جعل ورڈ آیا اس کے لیے، اور والنور، اور اجالا، نور، لائٹ، جس میں ہم کو سب دکھائی دیتا ہے، تاکہ ہم جب اجالے میں جب ہم دیکھتے ہیں تبھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، کہیں کھڈا ہے، کہیں مطلب کیا چیز ہے، کوئی جانور ہے، کہیں کوئی، مطلب ہر چیز کا تمہیں پتہ چلتا ہے نا کہ نہ لائٹ سے۔ تو لیکن پھر یہی لائٹ ہم کو، وہ بھی تو لائٹ ہم کو چاہیے نا، کہ جو ہمیں مطلب جو سچ ہے اور جو حق اور باطل ہے اس میں بھی تو ہم کو وہ نور ہی ہے جو ہمیں بچائے گا۔ اور یہ نور ہم کو اللہ نے قرآن سے بھی ہم کو عطا کیا نا، کیونکہ اللہ کے کلام کا نور ہے یہ۔ ثم الذین کفروا، لیکن وہ لوگ کفروا جو کفر کرتے ہیں، بے ربہم، اپنے رب کا۔ یہاں پر اللہ نے اللہ ورڈ یوز نہیں کیا، رب یوز کیا، رب۔ تو رب ورڈ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ تمہیں پالتا پوستا ہے، تمہارا ڈیولپمنٹ، تمہاری ترقی، تمہارا بڑھنا، اگنا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تو سوچو اس کی عقل بھی بڑھتی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی بڑھتے ہیں، اس کی ہائٹ، باڈی، سب کچھ بڑھتا ہے۔ تو وہ جو ہے، اور پھر وہ جو پالتا پوستا ہے، جو تمہارے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے، تو اسی لیے رب، گارڈین۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا یہاں پر کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کا، یعنی اس رب کا جو ان کو پالتا پوستا ہے۔ یہ کمال ہے، جو پال رہا ہے پوس رہا ہے اسی کا کفر کر رہے ہیں، اسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یعدلون، یعدلون کے اندر عدل ورڈ آ گیا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے ایکول، برابر، یعنی تم جو ہو دوسروں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہو، اللہ کی ہی مخلوق میں سے کسی کو کھڑا کرتے ہو اور بولتے ہو کہ اب یہ اللہ کا، یعنی کہ اس کو بھی تم نے بولا یہ بھی تمہارا معبود ہے، یہ بھی تمہارا رب ہے، یا یہ بھی تمہارا خدا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔
تو یعنی کہ تم اس کو اللہ کے برابر برابر لا کے کھڑا کرتے، تو اللہ نہیں بلکہ کہا اپنے رب کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں، یعنی جو تم کو پالتا ہے، پوستا ہے، جو تمہاری ہر چیز کی فکر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں تم وہ لا کے رکھتے ہو جو اسی کی ایک مخلوق ہے، اس کو ہی لا کے تم اس کے برابر کر دیتے ہو. سبحان اللہ. کیسے؟ مطلب تو سوچو کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی ایک مخلوق اللہ کے برابر ہو جائے گی اور اس کی بندگی شروع کر دیتے. استغفر اللہ. Praise be to Allah who created the heavens and the earth and made the darkness and the light. Yet those who reject faith hold others as equal with their guardian Lord. اس کی دو نوٹس ہیں 834 and 835. نوٹ نمبر 834. عدل یعنی وہی ہے کہ جو ایکول، عدل اور انصاف ہم کہتے ہیں نا. عدل ہیز ویریس میننگ. عدل کے بہت الگ الگ معنی ہیں. نمبر 1، ٹو ہولڈ سم تھنگ ایز ایکول ٹو سم تھنگ ایلس، ایز ہیئر، جیسے کہ یہاں پر ہولڈ کیا گیا کہ بھئی کسی اور چیز کو تم کسی اور چیز کے ساتھ برابر برابر کر دیتے ہو، ہم پلہ، رائیول. ٹو بیلنس نائسلی، یا پھر کسی چیز کو بیلنس نائسلی کرنا ہے، برابر برابر، وہ بھی ہے عدل. پھر نمبر 2 جو ہے ٹو ڈیل جسٹلی، کہ یعنی کہ تم بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرو. ایز بٹوین ون پارٹی اینڈ اندر، یعنی کہ دو پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں تم کو فیصلہ کرنا پڑے اور تم برابر کرو، دیٹ از عدل. پھر اس کے بعد ہے نمبر 3، ٹو گیو کمپنسیشن اور ریپیریشن اور سم تھنگ ایز ایکویویلنٹ ٹو سم تھنگ ایلس. یعنی اگر سمجھو کہ کہیں تم نے کوئی مطلب بگاڑ کیا ہے تو جو اس کا کمپنسیشن جو ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب اس کا بدلہ، تو وہ اگر سمجھو تم نے کسی کا سمجھو کہ ایک 10 روپے کا نقصان کیا تو وہ 10 کے بدلے میں تم اس کا کمپنسیشن دے رہے ہو کہ لو بھائی یہ 10. یا پھر کوئی چیز تم نے نقصان کر دی ہے تو وہ اس کو تم ریپیئر کرنا، فکس کرنا، تو وہ بھی تو یہ ہو گیا نا، یعنی یہ بھی ایک چیز ہو گئی. اور سم تھنگ ایز ایکویویلنٹ ٹو سم تھنگ ایلس، یا پھر کوئی بھی چیز جو کہ اس کے بالکل برابر برابر کر کے دو. نمبر 4 جو ہے ٹو ٹرن دا بیلنس دا رائٹ وے، یعنی کہ ٹو گیو اے رائٹ ڈسپوزیشن، ٹو گیو اے جسٹ بایس اور پروپورشن. یعنی کہ تم کو جب تم کوئی چیز، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ بھئی جب تم اسکیل میں، ترازو میں کوئی چیز کو تولتے ہو تو اس کو تم بالکل صحیح طریقے سے کرو، یا اس کا صحیح طریقے سے تم اس کو برابر جیسا کیے، جیسا لیا ویسا دو. اور یا پھر تم مطلب اس کے اندر کوئی تعصبی پن کے بغیر تم کر رہے ہو اور صحیح اس کا جو حصہ ہے، پروپورشن ہے، اس کے مطابق کر رہے ہو، وہ بھی ہے. اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے ٹو ٹرن دا بیلنس دا رانگ وے، ٹو سورو، ٹو شو بایس. تو اب سوچو کہ جب تم نے ایک انصاف، چاہے تمہیں یوں انصاف کرنا ہے، چاہے تمہیں کسی کو تول کے کچھ دینا ہے، ماپ کے دینا ہے، یا پھر کوئی چیز ہے جو اس کا ادلا بدلی کرنا ہے، تو بھی تم اس کو غلط طریقے سے اب کر رہے ہو. یعنی مطلب کہ تم نے زیادہ خود رکھا، کمتی دوسرے کو دیا. اور یا تو پھر تم نے اس کے اندر مطلب وہ کیا، ماپنے تولنے میں کمی کسر، یا تم نے کچھ بھی اس کا الٹا سیدھا کر دیا، بس چیٹنگ. اور یا تم اتنے تعصبی پنے سے تم نے کیا. تو یہ سب کے اس کا پورا جتنی طرح سے میننگ آ سکتے تھے انگلش میں وہ دے دیے گئے. پھر نوٹ نمبر 835 ہے. تو اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 835. دا آرگیومنٹ از 3-fold، کہ یہاں پر ابھی جو بات بولی جا رہی ہے اس کے 3 طرح ہیں. نمبر 1، اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ یو سی اینڈ نو. اللہ نے ہر وہ چیز جو تم دیکھتے ہو، جو تم جانتے ہو، اس کی تخلیق کیا ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے. ہاؤ کین یو دین سیٹ اپ اینی آف ہز اون کریچرز ایز ایکول ٹو ہم؟ تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی
جو بھی تخلیق ہے، جو بھی کریچر ہے، جو بھی لوگ یا چیز یا کچھ بھی، اس کو پھر تم اللہ کے بالکل برابر برابر کیسے کر دیتے ہو؟ نمبر 2، He is your own guardian Lord. He cherishes and loves you. How can you be so ungrateful as to run after something else? یعنی وہ تمہارا پالن پوشن کرنے والا رب ہے، گارڈین لارڈ. وہ رب ہے، رب جو پالتا پوستا ہے، جو ایک ایک چیز، تمہاری ہڈی بھی بڑھتی ہے، تمہاری عقل بھی بڑھتی ہے، تمہارے لیے کھانا پینا غذا ہر چیز دیتا ہے. اور وہ پھر تم کو مطلب کتنا چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے. تو پھر تم اتنے ناشکرے کیسے ہو سکتے ہو کہ دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ یعنی جو کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا. پھر اس کا نمبر 3، ڈارکنیس اینڈ لائٹ آر ٹو ہیلپ یو ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دا ٹرو فرام دا فالس. تو اندھیرے مطلب اندھیرے پلورل ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے اور غلط چیزوں کے اندھیرے، برے کام کے اندھیرے اور جھوٹ مکاری بے ایمانی کے اندھیرے، بہت سارے اندھیرے نا. پر نور ایک ہی ہے، وہ نور ہے اللہ کا نور. تو ہے ڈارکنیس اینڈ لائٹ. تو اللہ نے اندھیرے اور اجالا نور وہ بنایا تاکہ تم پہچانو، تم جان سکو، تمہیں پتا چلے کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق تم کر سکو. ہاؤ دین کین یو کنفاؤنڈ دا ٹرو گاڈ ود یور فالس آئیڈیاز؟ یعنی کہ پھر تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ تمہارا جو سچ مچ جو تمہارا جو بولتے نا حقیقی خدا تمہارا جو ہے، اس کو جھوٹے صرف آئیڈیاز جو ہیں، یعنی جھوٹے آئیڈیاز، یعنی جھوٹے تمہارے دماغ میں کوئی بھی فطور ہوں گے، کوئی خیالی پلاؤ ہوں گے، ہاں وہ پکڑے ہوں گے، اینڈ سپرسٹیشنز، اور پھر وہ سب خرافات اور وہی جو مطلب جھوٹی یعنی جو بھی سپرسٹیشنز جو بھی تم نے گھڑ لیا اپنے دماغ سے. تو ایسی تمام چیزوں سے تم اپنے اس اللہ یعنی جو تمہارا سچا معبود ہے، جو تمہارا خدا ہے، اس کو درہم برہم کر دو گے. اس سے تم اس کو یعنی کیا کر رہے ہو؟ تم اس سے کنفیوز مت کرو. یہ There may also be a repudiation of the duality of old Persian theology. یعنی کہ پرشین تھیولوجی جو تھی، یعنی جو بھی اس میں کہ وہ جو اس کے اندر ایک ان لوگ یعنی جو اجالا یعنی اندھیرا اور لائٹ، کیونکہ وہ لوگ اس کی پوجا کرتے نا، جیسے کہ مطلب لائٹ اور فلیم اور فائر. تو وہ چیز کو بھی اللہ نے یہاں پر ختم کر دیا کہ لائٹ اینڈ ڈارکنیس آر ناٹ کنفلکٹنگ پاورز، دے آر بوتھ کریچرز آف اللہ. کہ یہاں پر اس چیز کو بھی اللہ نے قرآن میں رد کیا کہ اجالا یعنی نور اور اندھیرے وہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو آپس میں لڑ رہی ہے کہ ابھی اندھیرا جیت گیا تو ابھی وہ مطلب لائٹ بھاگ گئی، اور ابھی مطلب نور ابھی جیت گیا، لائٹ جیت گئی تو اندھیرا جو ہے وہ بھاگ گیا. تو یہ نہیں ہے، یہ دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے. یہ اللہ نے ان دونوں کو بھی کریٹ کیا ہے. اس کو میں کنٹینیو کر رہی ہوں نیکسٹ ٹریک میں.